अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो बहुत से पाकिस्तान में महाज खुले हुए हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद पेचीदा होंगे और कुछ गुत्थियां ऐसी हैं जो सुलझाते सुलझाते मज़ीद उलझती जा रही हैं। इसमें बहुत सी फॉल्ट लाइंस भी हैं और उन फॉल्ट लाइंस को गाहे बगाहे एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब एक खौफनाक रिपोर्ट जारी हुई है जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक बारीक वारदात का उन्सर है, एक ऐसा नुक्ता है जो मैं आपके सामने जब रखूँगा तो आपके सामने चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। जनरल आसिम मुनीर, पाक फ़ौज और इमरान खान के दरमियान एक नया महाज इस वक्त खोलने के लिए इस तरह के अवामिल, इस तरह की बारीक वारदातें बड़ी अहम हैं। और रीसेंट टाइम्स में हमने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाता है या फिर हालात की नज़ाकत को समझते हुए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिसमें मामलात ख़राब हों। तो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत से ऐसे अनासिर हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, जिनकी शनाख्त की ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस स्पेसिफिक रिपोर्ट बाय BBC, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। जब जब पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है, रीसेंट टाइम्स के अंदर भी आप देखें, जब से इमरान खान अपने इक़्तिदार से अलग हुए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद नई गवर्नमेंट आई, PDM ने इक़्तिदार संभाला, उसके बाद एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इमरान खान के उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा, इंतहाई ख़राब थे और किसी भी सूरत मामलात ठीक नहीं थे। फिर जब नए आर्मी चीफ आए तो उनके साथ भी उनकी तैनाती के मामले से लेकर बाद में बहुत सी चीज़ें हुई और उसकी भी एक तारीख़ है मौजूदा आर्मी चीफ की, क्योंकि पहले वो जब DG ISI थे, ये मौक़िफ़ बहुत से सहाफ़ी दे चुके हैं कि इमरान खान ने उन्हें हटाया और इस बेस पे हटाया कि उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन मुबैना तौर पर बेनकाब की और उसके बारे में इमरान खान को इन्फॉर्म किया। ये थ्योरी बहुत से जर्नलिस्ट की जानिब से दी जाती है। अब नाज़रीन कराम, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस वक्त बहुत सी दूरियां हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। अगरचे इन दूरियों को दूर करने के लिए, इन दूरियों को नज़दीकियों में तब्दील करने के लिए और जो कम्युनिकेशन गैप है वो फिल करने के लिए कुछ कोशिशें होती रहती हैं, कुछ मुज़ाकरात चलते रहते हैं। इसमें इमरान खान को भी कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। खान साहब तो उन ऑप्शंस पर नहीं आते जो मुल्क छोड़ने वाले हैं या इस तरह के हैं, लेकिन बहुत सी कोशिशें हुई हैं। मैं भी इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात करता आया हूँ और वो शेर याद आता है कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो मामला वही हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आइंदा इलेक्शन में उतरने जा रही है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या सिविलियन सुपरमेसी के बयानिए के साथ नहीं उतर रही। अगर आप देखें और ऑब्ज़र्व करें तो वो सारे के सारे लोग, वो सारे के सारे फन्ने खान, वो सारे के सारे मुज़ाहमती जो इमरान खान को ये कहते थे, गो उनकी किचन कैबिनेट में कुछ लोग थे जो मुफाहमत की बात करते थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो मुज़ाहमत की बात करते थे। अब जो मुज़ाहमत की बात करते थे वो कहते थे कि ये जो मुफाहमत करने वाले लोग हैं ये बुज़दिल हैं, हम बहादुर हैं, हमें दिलेरी दिखानी पड़ेगी। लेकिन वक्त ने साबित किया कि इन मुज़ाहमत पसंद मुशीरों से ज़्यादा बुज़दिल कोई नहीं था, क्योंकि जब बुरा वक्त आया तो इन्होंने तो एक दिन भी नहीं लगाया छोड़ने में। जबकि वो सारे लोग जो इमरान खान से मुफाहमत की बात करते थे, जो कहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान के इदारों के साथ किसी भी तरह की महाजराई नहीं करनी, वो आज इदारों की नाराज़गी भी किसी हद तक बर्दाश्त करते हुए इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो आप यहीं से समझ जाएं, वैसे भी हमने वो चीज़ देखनी है जिसका फ़ायदा मुल्क को हो, और जिस चीज़ से मुल्क को नुकसान होता है उस रास्ते पे जाना नहीं चाहिए। नाज़रीन कराम, आप ये देखें कि जब जब अभी रिसेंटली भी और इससे पहले भी जब इस तरह के मामलात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई भी इशू हुआ, इवन आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जनरल साहब जब शहीद हुए थे उस वक़्त भी एक प्रोपोगेंडा लॉन्च किया गया दुश्मन मुल्क की जानिब से और उसमें PTI की इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम लगा। PTI ने उसमें कुछ सबूत दिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो PTI के भेस में आके PTI के लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं और ये ऑन पर्पज़ किया जा रहा है। फिर अभी रिसेंटली जो
میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا اس پر بھی میں نے کہا کہ پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا. پھر LOC پر جو بھارت نے اشتعال انگیزی کی ہم نے اس پر دیکھا کہ سوشل میڈیا پر دشمن ملک نے پروپیگنڈا کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے. ایک جو آلریڈی کشیدگی ہے اس کشیدگی کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے, وہ اسے ایکسپلائٹ کر کے مزید بڑھانا چاہتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے اپنے بن کے آپ کی صفوں میں داخل ہو کے بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں, اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے سوشل میڈیا یوزرز کو بہت زیادہ ان چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. ہر خبر جو پہنچے اس پر خود اپنی سوچ, اپنی لاجک, اپنی منطق ضرور اپلائی کریں, صرف ریلے میں نہیں بہنا. اب آپ ریسنٹ دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی اور یہ رپورٹ BBC نے جاری کی ہے. میں اس رپورٹ کا بڑا تفصیلی پوسٹ مارٹم کروں گا. اس رپورٹ کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے پاکستان پر. اس سے پہلے بھی کچھ الزامات لگتے آئے ہیں کہ یوکرین کو روس کے خلاف پاکستان نے ہتھیار فراہم کیے ہیں. پاکستان کا فارن آفس اس خبر کی بارہا تردید کر چکا ہے کہ ہم نے ایسے نہیں کیا. اب BBC نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور میں اس رپورٹ کے مندرجات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مستقبل میں تاریخی بلندیوں کو چھوئیں گے. جب سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے 12 اگست 2022 کو برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اس امید کا اظہار کیا اور یہ جملہ بولا تو اسی روز برطانیہ کا ایک فوجی بردار طیارہ راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر اترا. آئندہ آنے والے دنوں میں رائل ایئر فورس کا یہی طیارہ 5 مرتبہ نور خان ایئر بیس پر اترا. ہر بار یہ طیارہ نور خان ایئر بیس سے قبرص میں واقع برطانوی فوجی اڈے کروتھری اور پھر وہاں سے رومانیہ جاتا رہا. وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب رومانیہ کے پڑوسی ملک یوکرین میں روس نے جنگ چھیڑ رکھی تھی. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نور خان ایئر بیس پھر رومانیہ اور رومانیہ کا ہمسایہ یوکرین ہے. تو اس سے جو ڈاٹس کنیکٹ کیے جا رہے ہیں وہ آپ ذرا سمجھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے متعدد بار یوکرین میں پاکستانی اسلحے کی موجودگی کی تردید کی ہے, لیکن ساتھ ہی بلیک مارکیٹ سے ان ہتھیاروں کے یوکرین پہنچنے کے امکان کا بھی ذکر کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے متعدد مرتبہ وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان روس یوکرین تنازع میں مکمل طور پر نیوٹرل ہے, کوئی سائیڈز نہیں لے رہا. مگر اس دوران جہاں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں درکار اسلحے کی مانگ پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, وہیں BBC کو کچھ ایسی دستاویزات تک رسائی حاصل ہوئی ہے جو چند سوالات کو جنم دیتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ BBC کے پاس موجودہ دستاویزات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگست 2022 میں پاکستان نے 2 پرائیویٹ امریکی ملٹری کمپنیوں کے ساتھ $364 ملین کے اسلحے کی فروخت کے معاہدے کیے, جس کے تحت ان کمپنیوں کو پاکستان کی جانب سے 155 mm گولے بیچے گئے تاکہ ان معاہدوں سے متعلق برطانیہ اور پاکستان میں برتی جانے والی رازداری ان پر سوالات کھڑے کرتی ہے. سوچ نامی ایک فیکٹ چیکر نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے در حقیقت ان 2 امریکی پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے یوکرین کو ہتھیار بیچے. شاید اس لیے ان معاہدوں سے جڑے بہت سے حقائق منظر عام پر نہیں آئے. پھر یہ کہتے ہیں کہ BBC کے تحقیقات کے مطابق ملٹری اور دیگر امریکن کمپنی نے 155 mm گولے خریدنے کے 2 معاہدے پاکستان کے ساتھ کیے اور امریکہ کے فیڈرل پروکیورمنٹ ڈیٹا سسٹم سے حاصل کردہ معاہدوں کی تفصیلات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ گولے پاکستان سے خریدے گئے. دونوں معاہدوں پر 17 اگست 2022 کو دستخط ہوئے. یہ معاہدے بالخصوص 155 mm گولوں کے تھے. گلوبل ملٹری کے ساتھ $232 ملین اور دوسری کمپنی کے ساتھ $131 ملین کا معاہدہ ہوا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 155 mm گولہ ہے جو POF فیکٹری میں بنتا ہے یہ بہت مقبول ہے اور یہ ماضی کی جنگوں میں استعمال ہوا, چاہے وہ دونوں عالمی جنگیں ہوں, پاکستان انڈیا کی 65 کی جنگ ہو یا 67 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس کے اندر بھی یہ گولے استعمال ہوئے. تو یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں اور ایک بہت تفصیلی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. اس میں یہی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید یہ یوکرین کے لیے استعمال ہوئے ہوں. اب کہیں پر یہ واضح نہیں لکھا گیا کہ یہ ہتھیار پاکستان نے یوکرین کو دیے ہیں. اس کی تردید بھی پاکستان کر چکا ہے. فار ایگزامپل اگر یہ بیچے بھی ہیں یا UK کو دیے ہیں اور UK نے آگے جہاں دینے سے دیے ہیں یا امریکہ کو دیے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر یوکرین کو بھی بیچا ہے تو کیا غلط ہے؟ کیا رشیا پاک انڈیا وارز کے اندر انڈیا کو اسلحہ نہیں پرووائڈ کرتا رہا؟ کیا روس آج بھی انڈیا کو پرووائڈ نہیں کر رہا اسلحہ؟ ظاہر ہے اٹ از اے بزنس.
میں وہاں ویسے اس رپورٹ کو اور تناظر میں دیکھ رہا ہوں. میں اس رپورٹ کو پاکستان میں آلریڈی جاری پھوٹ کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں, اس لیے میرے لیے یہ رپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اگر عام پاکستانی اس رپورٹ کو مان کے اسے ہوا دیتا ہے اور جو لوگ سیکیورٹی چلا رہے ہیں ان کے خلاف اس سے ایک پروپیگنڈا کمپین لانچ ہوتی ہے, آلریڈی ایک فالٹ لائن ہے, اگر اسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس میں جذباتیت کا عنصر بھی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے لڑوانے کی کوشش میں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہی لڑوانے کی کوشش کرنے والے اس سے پہلے بھی بھاگے ہیں, کیونکہ وہ سگے نہیں ہیں کسی کے بھی. وہ خان صاحب کے بھی سگے نہیں ہیں, ود ڈیو رسپیکٹ. میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, جو اداروں سے خان صاحب کو لڑوانے کی بات کرتے ہیں, جو پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز کو بھی شہد دیتے ہیں, وہ خان صاحب کے بھی سگے نہیں ہو سکتے. یہ حقیقت ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے, ملک کے جو لیڈر ہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے, اور اداروں کے لیے کیا بہتر ہے, ملک کی اساس اور بقا کے لیے بہتر ہے. تو بہت سی ایسی فالٹ لائنز ہیں. آپ دیکھیں کہ اس رپورٹ کو سوشل میڈیا پر اب بہت زیادہ اچھالا جائے گا, اس لیے آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھ رہا ہوں تاکہ اس پورے معاملے کو آپ سمجھ سکیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.